بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم تاریخ اسلام سبق نمبر 47 ملک پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ اور ان کوششوں میں حائل مشکلات کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ اس میں عزیز طلباء، یہ ہمارا آخری درس ہے، اس کے بعد ہمارا کورس مکمل ہو چکا۔ آج کے درس میں ملک پاکستان کے نظام میں جو اسلامی اصطلاحات کی گئیں، جو اسلامی اصطلاحات کو رائج کرنے کا، نافذ کرنے کے لیے جو سیاسی جماعتوں نے و دیگر جماعتوں نے کوششیں کیں، ان کا جائزہ لیں گے۔ نیز آخر میں تبصرہ کریں گے مشکلات، خصوصاً جو سیکولر طبقے کی طرف سے مشکلات آئیں، ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ نفاذ اسلام کی کوششیں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی آزادی کی بنیاد اسلام تھی۔ گویا کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان محض آپ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آپ نے حاصل کیا ہے، یا اپنے خواہشات نفس کی تسکین کے لیے آپ نے پاکستان کو حاصل کیا ہے، بلکہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب اکٹھے رہ رہے تھے بر صغیر میں۔ لیکن مسلمان چونکہ ہندوؤں کے بعد ایک بڑی جماعت تھی، لہٰذا ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے، ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پر اسلام کی تعلیمات کو ہم یا تعلیمات پر عمل جو ہے وہ کھلے عام کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گائے قربانی پر ذبح کریں اور اس کے بدلے میں ہمارے خاندان کو ذبح کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اونچی آواز میں اذان دیں اسپیکر میں، تو اس سے ہمارے اسپیکروں کو بند کر کے اس امام کا قتل کر دیا جائے۔ گویا اسلام کی بنیاد پر، اسلام پر عمل پیرا ہونے کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کی آزادی حاصل کی۔ 1947 یعنی کہ 1947 کے بعد نفاذ اسلام کی اگر آپ کوششیں دیکھیں تو وہ ہر شخص، اگر قائد اعظم محمد علی جناح سے اگر آپ شروع ہوتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان قیام میں آیا تو سوال کیا گیا کہ بتائیں اس پاکستان کا آئین اور دستور کیا ہوگا۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے قرآن پاک اٹھایا اور اس کو لہرایا اور کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں اس ملک پاکستان کا آئین ہے، اور مسلمانوں کا آئین، دستور آج سے 1400 سال پہلے ہی آ چکا تھا۔ گویا اگر بنیاد ہی دیکھیں تو بنیاد سے ہی اسلامی تعلیمات کی کوششیں سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب آتے ہیں اور ان کی وہ قرارداد مقاصد اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری کی ساری پھر اسلامی اصولوں کے اوپر تھی۔ پھر دیگر حکمران آتے ہیں جن کا تبصرہ آگے ہم پڑھیں گے۔ 1962، 56 اور 73 کے دساتیر، یعنی کہ دستور کی جمع دساتیر ہے، آئین کی جمع ہے۔ یہ آئین دیکھیں تو ان تینوں آئین کے اندر نفاذ اسلام کی بھرپور کوشش کی گئی، اور ہر دستور میں، آئین میں جیسے ہی کوئی تبدیلی کی گئی، اس میں پہلے پاکستان تھا، پھر پاکستان جمہوریہ تھا، پھر جمہوریہ پاکستان، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا مکمل نام رکھا گیا۔ انہی آئین میں مسلمان کی تعریف کی گئی، صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، یہ تمام کوششیں انہی آئین کے اندر ہوئی۔ لہٰذا یہ تین آئین جو ہے مین آئین ہیں ہمارے جن کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ 12 مارچ 1949 کی قرارداد مقاصد میں اسلامی ریاست کی کوششیں۔ لیاقت علی خان صاحب نے جب یہ قرارداد پیش کی تھی تو ہم نے اس درس میں پڑھا تھا کہ آپ نے تمام کی تمام شرائط و ضوابط جو ہیں وہ اسلامی قوانین کے اور قرآن اور حدیث کے عین مطابق رکھی تھی، جس میں ایک بہت بڑا سیکولر طبقہ جس نے اس کی مخالفت بھی کی، اور سب سے بڑی حائل مشکل جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پر اسلامی
جب بھی کوئی قوانین جو ہے یا حدود نافذ کی جاتی ہیں تو سیکولر طبقے کو ہوتی ہیں۔ ابھی حالیہ ٹرانسجنڈر کا اگر آپ کیس دیکھ لیں تو اس میں تمام اسلامی جماعتیں و دیگر جماعتیں اس کے خلاف ہیں، جبکہ سیکولر طبقہ اس کے حق میں ہے اور اس کو پاس کروا چکا ہے اور اس کے آگے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور ان کو اس کا ساتھ امریکہ کی طرف سے ہے، یہودیوں کی طرف سے ہے، اسرائیل کی طرف سے ہے، دوسری فرانس کی طرف سے ہے۔ تو یہ ممالک کبھی نہیں چاہتے کہ ایک ایسا ملک ہو کہ جو مذہبی تصورات اور فکری سوچ اور انداز کے ساتھ پروان چڑھے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی سیکولر اور لبرل ہو جائے، ان کے اندر بھی حیا اور غیرت ختم ہو جائے۔ 62 اور 73 کا اگر آئین دیکھیں تو پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یہ انہی آئین کے اندر موجود ہے۔ گویا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر تو لیا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ پاکستان بننے کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پاکستان ہے، لہٰذا یہاں پر ہر مذہب کا بندہ رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، ہندو بھی رہتا ہے، تو آپ اس کو مکس مذاہب کا ایک جو ہے وہ ملک قرار دیں، ایک لبرل ملک قرار دے دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بنیاد رکھی گئی کہ اس کو اسلام کے نام پر لیا ہے، لہٰذا آئین میں یہ درج کر دیا گیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم، یہ 62 کے آئین میں ہے۔ 73 کے آئین میں جو 62 کے آئین میں پھر آگے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اس کو 71 میں 72 میں اس کو کروایا تھا کہ وزیر اعظم بھی مسلمان ہوگا، وہ آگے آ بھی جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کوئی نان مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ملک کے سربراہان ہیں، اور ایک اسلامی ملک کا سربراہ جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار، یہ ہماری خاص اساس ہے، اس کے اوپر ہماری آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری کی پوری پاکستان کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے جذبات کی، ہمارے فکر و نظریات کی بنیاد ہے۔ اگر آپ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا آپ کو نہ صرف اقرار کرنا پڑے گا، بلکہ اس کو دل و جان سے تسلیم بھی کرنا پڑے گا، اور معاشرے کے اندر اس کو عمل درآمد بھی کرنا پڑے گا۔ اسلامی اصولوں کی جو مکمل وضاحت ہے وہ ان دو آئین کے اندر آپ کو زیادہ تر ملے گی، لیکن جو ضیاء کا آئے گا 77 کا، اس میں بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ قوانین عین قرآن کے مطابق ہوں گے، یہ وہ شکیں ہیں جو 62 اور 73 کے آئین میں موجود ہیں، اور یہ آئین آپ کو انٹرنیٹ سے بھی بڑے آسانی سے پورے کا پورا دستور مل جائے گا، وہاں پر یہ تمام قوانین، یہ تمام شرائط و ضوابط درج ہیں۔ بھٹو کے اسلامی اقدامات دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے صدر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو بھی مسلمان ہونا قرار دیا۔ انہوں نے کہا صرف صدر نہیں بلکہ وزیر اعظم بھی کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ سود کے آپ نے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اسلامی قوانین کے نفاذ کی آپ نے حد تک الامکان کوشش کی کہ جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، جو بھی شکیں درج ہو رہی ہیں، جو بھی دستور بن رہا ہے، آئین بن رہا ہے، اس کو معاشرے میں نفاذ بھی کیا جائے۔ شراب فروشی و عصمت فروشی کے قوانین کے جو ہے وہ کے خلاف آپ نے سخت ترین قوانین بنائے کہ ملک پاکستان میں مسلمان کو نہ اس طرح سر عام شراب لے کے جانا، بیچنا، فروخت کرنا، لینا دینا، یہ سب ختم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کبھی حالیہ ایک ہندو نے باقاعدہ اسمبلی ہال میں، ابھی یہ عمران خان کی حکومت کی بات ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہندو نے کہ جی آپ ہمارے نام پر شراب لے کے پی رہے ہیں، جبکہ یہاں پر ہندو اتنی شراب نہیں پیتے جتنی مسلمان پیتے ہیں۔ اور اب سے فواد چودھری نے پھر کمنٹ کیا تھا، اس نے کہا جی یہ بندہ سستی شہرت چاہتا ہے، یعنی کہ بات حقیقت ہے۔ اب وہ ماننے کی ایک بات ہے کہ آپ نے نہیں ماننا، تو اس پر انہوں نے پھر یہ کمنٹ کر دیا، جبکہ یہ بہت شرمناک آج بات ہے۔ یہ آپ کے آئین میں بات لکھی ہے کہ مسلمان کو تو جو الاؤ ہی نہیں ہے، یہ تو خاص طور پر ایک خاص طبقے کے لیے پرمٹ بننا ہوتا ہے۔ اتوار کی بجائے جمعے کی ہفتے کی تعطیل، ایک یہ اسلامی اصطلاح انہوں نے کی کہ ہمارے ہاں چونکہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ عید کا دن ہے، اور اس دن پہلے ہوا کرتا تھا، یہ اسی دور کی بات کر رہے ہیں، بھٹو کی دور کی بات، جب لوگ جمعے کی چھٹی کیا کرتے تھے، صبح صبح غسل کرنا، خوشبو لگانا، تمام بچے مسجد کی جانب اس طرح جاتے تھے جیسے عید کا دن ہے۔ لیکن انہوں نے پھر اتوار کی چھٹی اب دوبارہ، چونکہ نواز شریف و شہباز شریف جو ہے بزنس مین ہیں، اور ان بزنس مینوں نے پھر اس حوالے سے اپنے اعتبار سے اس کو چھٹی کی، یہ اسلامی اصطلاح انہوں نے ختم کر دی۔ مسلمان کی تعریف، اس میں جو بھٹو نے مسلمان کی تعریف بھی ایڈ کروائی کہ اصل میں مسلمان ہے کون۔ اس سے پہلے آئین میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات درج نہ تھی۔ جس طرح دیکھیں، اگر آپ جمعہ اگر آپ قرار دیتے ہیں چھٹی کا دن، اور اسی طرح آگے مسلمان کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔
آپ کا صرف جمعے کی یہ چھٹی نہیں ہے، بلکہ جمعے کا دن آپ کی دوبارہ اسلامی رسومات سے، اسلامی تہذیب سے، ثقافت سے آپ کو جوڑتی ہے۔ آپ کو یاد آتا ہے کہ آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن چھٹی ہے، اور اس کا مطلب آج عید کا دن ہے۔ اگر آج آپ اس کو دیکھیں کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے لیکن جمعے کی چھٹی نہیں ہے، تو وہ اسلام کے اندر، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اسلام میں تو جمعے کی اہمیت ہے ہی، لیکن معاشرے کے اندر آج وہ جمعے کی منزل و قدرت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ 73 کی آئین کی منسوخی، اب آ جاتے ہیں جنرل ضیاء اور اس کا مارشل لا لگ جاتا ہے، اور یہ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا، 1973 کا جو آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو سیکولر طبقے کو بھی بڑا سپورٹ کر رہی تھی، جنہوں نے سب سے زیادہ مشکلات پیدا کر رکھی تھی پاکستان کے اندر، اور خاص طور پر وہ ایجنسیز اور وہ پھر وہ جماعتیں جن کو باہر سے فنڈنگ آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ فنڈنگ کی وجہ سے پھر ملک پاکستان کے اندر کبھی عورت مارچ نکال رہے ہیں، کبھی وہ میرا جسم میری مرضی نکال رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے بہت اچھا کیا، اور انہوں نے 73 کا یہ جو آئین تھا اس کو ٹوٹلی منسوخ کر دیا، اگرچہ اس میں کچھ اسلامی اصطلاحات تھیں لیکن وہ بہت تھوڑی تھیں اور نہ ہونے کے برابر تھیں، کیونکہ اسلامی ملک ہے تو اسلامی ملک میں تو اتنی تھوڑی نہیں ہونی چاہیے، ظاہری بات ہو پھر مکمل اسلام میں ہوں گی، تو ابتدا میں ہی آپ نے جو ہے وہ کئی اسلامی اصطلاحات کا نفاذ کیا، اور آپ کا دور جو ہے وہ ایک سنہری دور سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق نے جو اسلامی اصطلاحات کی، اب یہاں پر میں نے وہ ساری درج نہیں کی لیکن اس میں سے چند ایک کا ذکر یہاں پر میں نے کیا ہے۔ اگر آپ جنرل ضیاء الحق کے جو 70 میں انہوں نے اسلامی اصطلاحات کی تھی، اگر اس کا تفصیلی مطالعہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی اس شخص نے ایک اسلامی ریاست کو کھڑا کر دیا تھا۔ اب دیکھیں باغ دوڑ تو آگے ہے نا، اگر اگلا حکمران آ کے ان کو جاری رکھتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اگلا حکمران آ کے انہیں منسوخ کر دیتا ہے اور وہ ان اصطلاحات کو نفاذ نہیں کرتا اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو پھر وہ تمام کی تمام جو محنتیں وہ رائے آ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام، اس سے پہلے ملک پاکستان کے آئین میں زکوٰۃ اور عشر کا کوئی بھی سین نہیں تھا، کوئی بھی آئین نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھی، کسی بھی قسم کا کوئی آرڈیننس نہیں تھا۔ 20 جون 1980 میں آپ نے زکوٰۃ کا نظام متعارف کروایا، اور اس کو متعارف کرانے کا بڑا خوبصورت طریقہ تھا، آپ نے بینکوں میں جو جمع شدہ رقم تھی ان کی کٹوتی کی جانے لگی، یعنی کہ جو لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں بھرتے ہیں، آپ نے کہا بھی ویسے تو یہ دیتے نہیں ہیں، تو سرکاری سطح پر آپ نے کیا کیا، بینکوں میں سے 2.5% جو ہے وہ لوگوں کی زکوٰۃ خود بخود کٹ جاتی تھی، اور وہ کٹ کے پھر آپ کیا کرتے تھے، اس کو غرباء میں، یتامیٰ میں، مساکین میں، بیواؤں میں، جو اس کے مستحقین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، ان میں اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ پھر نظام عشر، اس سے پہلے ملک پاکستان کے آئین میں عشر کا نظام بھی نہیں تھا، تو 1983 میں آپ نے جب اس کو نافذ کیا گیا تو جس میں سالانہ پیداوار کی مخصوص حد یعنی کہ 10% حصہ جو تھا وہ لیا جانے لگا، اور اس کو پھر آپ اسی طرح جو زکوٰۃ کے اور عشر کے مستحقین ہیں ان میں اس کو تقسیم کیا جانے لگا۔ آگے آ جاتے ہیں شرعی حدود۔ شرعی حدود ملک پاکستان میں کبھی بھی لاگو نہیں رہی، سٹارٹ میں بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے 12 ربیع الاول 1399 ہجری کو، یعنی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 10 فروری 1989 کو شرعی حدود کا نفاذ کیا، اور آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، اور جس میں آپ نے واضح کر دیا کہ وہ شراب ہو، چوری ہو، زنا ہو، ڈکیتی ہو، جیسے بھی جرائم ہیں ان تمام کی شرعی حدود جاری کی جائیں گی۔ گویا اگر کوئی شراب پیے گا تو اس کو اس حساب سے کوڑے لگائے جائیں گے یا مارا جائے گا یا سزا دی جائے گی، اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کو ویسی سزا دی جائے گی جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، جو زنا کرے گا اس کو ویسی سزا دی جائے گی جیسے قرآن میں بیان کی ہے، جس نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ اب یہاں پر قرآن پاک نے جو بیان کر دی، ہمارے سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو زنا کی اس طرح سزا تو نہیں دی جاتی، لیکن اس نے نافذ کیا، اور اس کے لیے پھر آپ نے ایک فیڈرل شریعہ کورٹ بھی بنائی، اور اس کورٹ کا مقصد کیا تھا کہ جتنے بھی مسلمان اگر کسی بھی سزا کا مرتکب ہوتا ہے یا کسی بھی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو اس حوالے سے اس کی شرعی حد بتائی جائے گی کہ اس کی شرعی حد یہ ہے۔ لہٰذا 1973 کے آئین میں یا 62 کے آئین میں یا 56 کے آئین میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ جنرل ضیاء الحق نے سود کا خاتمہ اور شرعی عدالتوں کا قیام، یہ جس طرح بھی میں نے ایک شرعی عدالت کا بیان بھی یہاں پر کیا، 1 جنوری 1981 سے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے،
اور اس میں سود سے پاک بینکاری کا آغاز کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ بھٹو نے سود کے خاتمے کے حوالے سے آرڈیننس جاری تو کیا تھا، لیکن اس کا کوئی حل نہیں پیش کیا تھا۔ تو یہاں پہ جنرل ضیاء الحق نے باقاعدہ اس کو حل بھی پیش کیا، اور آپ نے 1984 میں تمام سوئس بینکس، یعنی کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن کو پی ایل ایس کہا جاتا ہے، کو اس میں تبدیل کر دیا، اور تمام اکاؤنٹس کے اندر سود سے پاک، یعنی کہ آج اگر آپ دیکھیں نا تو جو کرنٹ اکاؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ، اس میں کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوتا۔ اب یہ دوبارہ انہوں نے بینکوں نے چینج کر دیے، چونکہ اب میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ حکمران اگر دوبارہ سے رہیں۔ 10 فروری 1989 کو علماء کی عدالت میں قاضی کا عہدہ مقرر کیا۔ آپ نے ایک شرعی عدالت بنائی، اور اس میں آپ نے علماء کرام کو، چونکہ حدود جاری کرنا صرف ایک قاضی کا کام ہے، ایک مفتی کا کام ہے، ایک عالم کا کام ہے، یہ عام شخص جو ہے وہ شرعی حد جاری نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو جنرل ضیاء الحق نے ایک عدالت بنائی جس میں علماء کرام کو بحیثیت قاضی، جس نے ہمارے پرانے اسلامی تاریخ میں ہوتا تھا، قاضی القضاء ہوتے تھے، ان کو شامل کیا، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ شرعی جو ہے وہ بینچ قائم کیا، اور ان کا کام ہوتا تھا کہ ان کا نفاذ کریں، ان شرعی حدود کو لاگو کریں، ان لوگوں کو شرعی سزائیں دیں جنہوں نے جرائم کیے۔ اسلامیات لازمی اور احترام رمضان قیام صلات، یہ 3 آرڈیننس آپ نے ایک جاری کیے۔ سب سے پہلے اسلامیات کی آپ نے میٹرک سے لے کر بی اے تک کی آپ نے تعلیمات کو لازم قرار دے دیا۔ احترام رمضان کے حوالے سے آپ نے جون 1981 کو ایک آرڈیننس جاری کیا، جس میں آپ نے کہا کہ جو شخص احترام رمضان نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ جس طرح کہ آپ نے 500 روپے، جو اس وقت 500 روپے بڑی رقم ہوتی تھی، تو 500 روپے پر جرمانہ رکھا، اور بعد میں اس کو بڑھا کر پھر 6 ماہ قید بھی آپ نے کر دی کہ جو یہ لوگ ٹینٹ وغیرہ لگا کے کہتے ہیں جی یہ غریبوں اور مسافروں کے لیے اور بیماروں کے لیے، اور اس میں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتے، کھلے عام سگریٹ پیتے ہیں، ان کے لیے جرمانہ اور سزا تھی۔ اسی طرح قیام صلات کے حوالے سے آپ نے تمام دفاتر میں اور تمام دیگر اداروں میں، سکولز میں، فیکٹریوں میں، ملز میں آپ نے یہ باجماعت نماز کا حکم دیا، اور باقاعدہ آپ نے 1 سے 2 جو ہے آپ نے کہا کہ یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور یہ لوگ اکثر اپنے دفتروں میں گزارتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پر باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ خلاصہ سبق کے حوالے سے دیکھا جائے تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں تقریباً 90 سے 95% اسلامی قوانین کا نفاذ کیا گیا، اور اس میں ہر قسم کی فحاشی، ہر قسم کی عریانی کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ قصاص و دیت کا قانون جو ہے وہ ہمارے آئین میں موجود نہیں تھا، اس کو بھی آپ نے وہاں پہ ایک آرڈیننس کے تھرو جاری کیا۔ نشریاتی اداروں کی اصطلاحات، جس طرح آج ہمارے یہاں پر ننگے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز واہیاتی اور بے شرمی ایک عروج کے اوپر ہے، اور اگر آپ 73 کا یا 77 کے لوگوں ٹی وی چینلز کے نیوز رپورٹرز کو اگر آپ دیکھ لیں تو دوپٹہ لے کے انتہائی ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھیں، اور آج اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام نشریاتی اداروں کو یہ پابندی تھی کوئی بھی غیر اخلاقی مواد وہ نہیں نشر کر سکتے۔ اسی طرح بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا آپ نے قیام کیا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات کو یہاں پر مذہب کو ایک نمونہ بنا کے پیش کیا جائے، اور آخر میں آپ نے عربی تعلیم کو لازمی قرار دیا، اور 8ویں جماعت تک ہم نے خود بھی عربی پڑھی ہوئی ہے، لہٰذا اب وہ چیزیں نہیں رہیں۔ سرکاری سطح کے اوپر شاید گورنمنٹ اسکول میں آج بھی عربی پڑھائی جاتی ہو، لہٰذا آپ نے یہ وہ اسلامی اصطلاحات ہیں کہ جس سے آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ ملک پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے، جس طرح قائد کا، اقبال کا، سر سید کا، ان لوگوں کا خواب تھا۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا یہ کورس مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔